سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسا عشق بھرا انداز تھا، جب اس غار سور کے جبل سور تک پہنچے، اوپر اب غار کی طرف جانا تھا، رات کا اندھیرا ہے، پہاڑی راستہ ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس محبوب کے قدموں کے بوسے جبریل امین لیتے رہے، وہ ان قدموں کے ساتھ اس پتھریلے راستے پر چل کر جائیں۔ وہ قدم جو عرش معلیٰ پہ جا کے جس عرش معلیٰ کو فیضیاب کر رہے ہیں، ان قدموں کو اس نوکیلے اور پتھریلے چٹانوں کے اوپر چلتے ہوئے تکلیف ہو۔ جناب صدیق اکبر کے عشق کو یہ گوارا نہ ہوا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جی یہ چاہتا ہے کہ آپ کا یار صدیق یہ سواری بنے اور حضور آپ سوار ہو جائیں۔ حضور نے اس پیشکش کو بھی قبول فرمایا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدروں پہ قربان کہ وہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنی پشت پر سوار کرنے کے لیے معراج کی رات جنت کے سارے براق بے تاب تھے، رو رہے تھے اور یہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے، کاش ہمیں یہ سعادت مل جائے حضور کی سواری بننے کے لیے۔ وہ سعادت رب نے صدیق کے حصے میں رکھ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں پہ حضور کو یوں لیا اور شاہانہ چال چلتے ہوئے رات کے اندھیرے میں اور پتھریلے راستے پہ چلتے ہوئے پہاڑی راستے پہ غار کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب غار کے منہ تک پہنچے، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی دل میں خیال آیا کہ یہ غار کتنے عرصے سے پتہ نہیں بند پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کوئی ایسا موذی جانور نہ ہو، کوئی زہریلا، کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، سرکار کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ انتظار فرمائیے، میں ذرا اندر اس غار کی صفائی وغیرہ کر لوں تاکہ آپ پھر بعد میں تشریف لے آئیں۔ اگر کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی سانپ، کوئی جانور ایسا ہو تو مجھے تکلیف پہنچے، حضور آپ تک کوئی تکلیف دینے والا نہ آئے۔ جناب صدیق اکبر خود غار کے اندر گئے، غار کی صفائی وغیرہ کی اپنی چادر کے ساتھ، اور اس غار میں دیکھا کہ کچھ سوراخ اس میں موجود ہیں۔ اب جناب صدیق اکبر نے اپنی چادر کے پیس کر کے، امامے کے پیس کر کے ان غار کے سوراخوں میں وہ کپڑا ڈالنا شروع کیا۔ سارے سوراخ بند ہو گئے، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی بچ گیا۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سی چیز ڈالی جائے، کہیں کوئی کیڑا وغیرہ اس میں سے نہ نکل آئے، کوئی اور شے نہیں ملی۔ ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، صدیق اور کتنی دیر ہے؟ یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ سرکار تشریف لے گئے غار کے اندر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہی ترکیب آئی، آئیڈیا آیا۔ آپ نے اس غار کے اس سوراخ میں جو کھلا رہ گیا تھا اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لی، پاؤں رکھ لیا، باقی سارے سوراخ بند تھے۔ حضور تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور یہ جناب صدیق اکبر نے اپنی گود میں لیا، حضور آرام فرمانے لگے۔ ادھر وہ غار کے اندر ایک سانپ چھپا بیٹھا تھا، جس نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے آنے کی خبریں کئی صدیاں پہلے ہی پچھلی امتوں میں ہی نشانیاں بھی بتلا دی تھی، اور وہ وقت بھی بتلا دیا ہوا تھا کہ اس شان والے محبوب فلاں خطے میں ان نشانوں کے ساتھ ہی اس طرح تشریف لائیں گے۔ وہ جو سانپ ہے، مورخین نے لکھا کہ اس نے بھی یہ سن رکھا تھا کہ وہ محبوب جو ختم نبوت کا تاج سجا کر تشریف لائیں گے، وہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے جائیں گے تو راستے میں اس غار سور میں بھی رات گزاریں گے، یہاں پہ آرام فرمائیں گے۔ یہ سانپ یہ بھی حضور کے دیدار کے لیے بےتاب تھا، اور اس نے کتنے ہی عرصے سے اس غار میں پناہ لے رکھی تھی
کہ جب وہ رات آئے وہ محبوب یہاں پہ آرام کرنے کے لیے آئے تو میں ان کی زیارت سے فیض یاب ہو سکوں۔ اب یہ سانپ جو ہے اس نے جب غار کے اندر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھینی بھینی خوشبو محسوس کی، یہ سمجھ گیا کہ جس کے انتظار میں اتنے سال گزر گئے ہیں لگتا ہے آج وہ آ گئے ہیں غار میں۔ اس نے نکلنے کے لیے ایک سوراخ کی طرف گیا، دیکھا کہ وہ سوراخ آگے بند کر دیا گیا ہے، دوسرے کی طرف، تیسرے کی طرف۔ یہ سانپ بھی علماء لکھتے ہیں کہ اتنا سرکار کا عاشق تھا اور اتنا سیانہ تھا، اس نے ایک سوراخ نہیں کیا تھا اپنے داخل ہونے یا نکلنے کے لیے، کئی ایک سوراخ بنا لیے تھے اپنے بل کے لیے، کیونکہ اس کے بھی ذہن میں یہی تھا کہ اگر ایک راستہ بند ہوا کوئی سیکنڈ آپشن تو پاس ہو، کسی دوسرے راستے سے نکل کر کہیں زیارت سے محروم ہی نہ رہ جاؤں۔ دوسرے تیسرے ایسے مختلف سوراخوں کی طرف وہ سانپ آتا ہے، سارے سوراخ بند ملتے ہیں، ایک سوراخ کی طرف جاتا ہے تو کچھ گوشت کی مہک آتی ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک ایڑی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ سانپ اس نے ڈسنا شروع کیا، ڈنک مارنا شروع کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پہ قربان، ڈنک سانپ مار رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے جسم میں، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن حضور کے آرام میں خلل نہیں آنے دے رہے، تکلیف کا اظہار نہیں ہو رہا، حضور کو جگا نہیں رہے کہ یا رسول اللہ کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے، نہیں، یہاں تک کہ جب اس سانپ کا زہر جسم میں زیادہ سرایت کر گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں وہ قطرے ٹپکے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس فرمائے وہ قطرے، خود ہی پوچھا صدیق کیا بات ہے، سارا ماجرا عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کوئی چیز ہے جو اس پاؤں کو تکلیف دے رہی ہے، ڈنک مار رہی ہے۔ حضور نے حکم فرمایا اپنا پاؤں ہٹاؤ، پاؤں ہٹایا، وہ سانپ اس کے اندر سے آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چکر لگانے لگا، جیسے طواف کرتے ہیں ایسے چکر لگاتے ہوئے حضور کا دیدار کر کے وہ سانپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے لگا۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لواب دہن یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاؤں پہ لگایا، فوراً درد جاتا رہا، پاؤں تندرست ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں علماء فرماتے ہیں آج بھی صدیق اکبر کی اولاد میں یہ نشانی موجود ہے، اس ڈنک کے اور سانپ کے ڈنک کا جو نشان ہے یہ ان کے پاؤں کے اوپر انگوٹھے کے قریب نشان آج بھی ملتا ہے۔ اس وقت سے لے کے صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ عشق کا جو ڈنک یا عشق کا یہ ایک نشان ہے، اس نسل میں رب نے باقی رکھا ہے۔ بہرحال ادھر وہ کافر جو ہیں ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے یہ بھی غار تک پہنچ چکے تھے اور دن کی روشنی یہ پھیل رہی تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے باہر کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے دل میں بھی یہ شک موجود تھا کہ وہ کافر تلاش کرتے ہوئے ادھر پہنچ جائیں گے۔ جب کافروں پہ نظر پڑی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ظالم آ گئے ہیں، ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے صدیق غم نہ کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ رب ہو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مورخین راویوں نے لکھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اگر یہ کافر اس راستے سے غار کے منہ کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا، اگر اس راستے سے کافر یا دشمن آئیں گے ہم اس راستے سے ادھر نکل جائیں گے، پیچھے کی طرف اشارہ فرمایا۔ جناب صدیق اکبر نے جب پیچھے کی طرف دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر ایک کشتی کھڑی ہوئی ہے، کشتی موجود ہے۔ یہ ان کو تسلی دینے کے لیے رب نے انتظام فرمایا تھا کہ میرے محبوب کا جو صدیق ہے یہ غم نہ کریں، اس کیفیت سے باہر آ جائیں، ان کو تسلی ہو جائے کہ
کہ یہ کافر ہم تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا اطمینان اور سکون ہو گیا، آپ فرمایا کرتے کہ حضور کے یہ فرمانے کے بعد لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو میں جب تک زندہ رہا مجھے دنیا میں کسی شے کا غم ہوا ہی نہیں، کیونکہ حضور نے تسلی دے دی ہوئی تھی۔ بہرحال یہاں پہ غار کے منہ پہ فوراً رب تعالیٰ نے انتظام فرما دیا، مکڑی کو بھیجا، اس مکڑی نے فوراً جالا بن دیا، کبوتری کو بھیجا، اس کبوتری نے وہاں پہ آ کے انڈے دے دیے۔ وہ کافر پہنچے، آ کر یہ دیکھنے لگے کہ کہیں اس غار کے اندر تو چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ باہر جب جالا نظر آیا اور کبوتری کے انڈے نظر آئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے بے وقوفو تمہارا دماغ خراب ہے، اگر اس کے اندر جاتے یہ جالا تو ٹوٹ جاتا، یہ انڈے تو جو ہے یہ یہاں سے ختم ہو جاتے، ٹوٹ جاتے، یہ جالا لگا ہوا ہے، انڈے اس غار کے منہ پہ موجود ہیں، اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس جال میں تو برسوں گزر گئے، مہینوں سے کوئی داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ باتیں کر کے وہاں سے واپس چلے گئے۔ رب نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صدیق کے تسکین کے لیے، اطمینان کے لیے یوں انتظام فرما دیے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ جس کبوتری نے وہاں پہ انڈے دیے تھے نا، آج مدینہ منورہ میں یا حرمین شریفین میں جو کبوتر نظر آتے ہیں اسی کبوتری کی نسل سے ہیں۔ رب نے یہ اعزاز ان کے ذمے لگا دیا کہ تو نے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا تو ذریعہ بنی تھی اس رات غار سور پہ، تو جاؤ تیری نسلوں کو بھی محبوب کی شفقتیں اور ان کے حرم کی برکتیں رہتی دنیا تک ملتی رہیں گی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں پھر رب فرماتا ہے اس آیت میں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کتنے پیارے الفاظ سے رب ذکر فرما رہا ہے حضور نے اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، صاحب کہتے ہیں دوست کو، ساتھی کو، کہ ان سے فرمایا اذ یقول لصاحبہ۔ اس کی تفسیر بھی بڑی پیاری ہے۔ اس لفظ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جتنے انبیاء آئے ان سارے نبیوں کی امتوں میں سے بڑے بڑے ان کے نبیوں کے معتبر صحابی گزرے، لیکن کسی نبی کے کسی صحابی کی قسمت میں یا نصیب میں اس نبی کا اتنا قرب نہیں تھا جو قرب اس غار سور میں جناب صدیق اکبر کو حضور کا نصیب ہوا۔ جیسے رب نے سرکار کے بارے میں معراج کے لیے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس غار سور کے اندر جناب صدیق اکبر کی بھی وہ معراج کی رات تھی۔ جو قرب حضور کو رب کا معراج کی رات نصیب ہوا، جناب صدیق اکبر کو وہی قرب حضور کا اس غار سور والی رات میں نصیب ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی جناب صدیق اکبر کو کہ سارے صحابہ میں سے آپ وہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کی گواہی رب نے قرآن میں ان لفظوں سے دی ہے اذ یقول لصاحبہ۔ کسی اور صحابی کے لیے یہ نہیں فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ ایک شانیں جدا جدا ہیں، سارے صحابی ہی شانوں والے ہیں۔ جناب صدیق اکبر کی شان یہ سب سے بڑا ہے۔ انبیاء کے بعد، رسول اور انبیاء کے بعد دنیا کے اندر کائنات میں مخلوق میں سب سے افضل جو بشر ہیں یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بعض لوگ ان کی شان کے معاملے میں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ آج 22 جمادی الاخری جناب صدیق اکبر کا یوم وصال ہے، لیکن آپ کی معلومات کے لیے یہ بات بتانے لگا ہوں، بعض لوگ جناب صدیق اکبر کے بغض کی وجہ سے، ان کی عداوت کی وجہ سے 22 جمادی الاخری کو سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم پیدائش ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ ان لوگوں کی روافض کی چال ہے۔ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ جناب سیدہ پاک کی پیدائش اور آپ کے وصال کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ کنفرم کوئی روایت نہیں ہے، اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں آپ کے یوم پیدائش اور یوم وصال کے بارے میں۔ کسی بھی مسلک کی کسی کتاب میں اتھینٹک جس کو کہتے ہیں 100% درست کوئی روایت ان کے بارے میں نہیں ہے۔ جن مورخین نے، جن علماء نے، جن راویوں نے، جن تاریخ نگاروں نے وہ ذکر کی ہے تاریخیں، سب نے ہی ان لفظوں کے ساتھ کی ہیں کہ بعض کا یہ کہنا ہے یہ تاریخ ہے، بعض کا یہ کہنا ہے یہ تاریخ ہے۔ اب یہ 22 جمادی الاخری جو جناب صدیق اکبر کا یوم عرس تھا، اس کو سیدہ پاک کی یوم پیدائش کو لوگ کیوں ظاہر کرنے لگے کچھ سالوں سے؟ اس لیے کہ اس نام پہ ہم اپنی مجلس کریں گے، اس مجلس کے اندر سیدہ پاک کی آڑ لے کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنے کا موقع ملے گا اور ان پر تبرہ بازی ہوگی معاذ اللہ۔ یہ ان لوگوں کی اصل چال ہے، اور ہم لوگ سیدہ پاک کے قدموں کی دھول کا بھی احترام کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی پہ قائم رکھے۔ ہم اپنے بچوں کو گھٹی میں الحمدللہ سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت پلاتے ہیں، پلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سیدہ پاک کی شان سارا سال بیان کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہر دن میں ان کی شان بیان ہونی چاہیے۔ لیکن اس دن کو جھوٹ موٹ صرف جناب صدیق اکبر پر بھونکنے کے لیے سیدہ پاک کا یوم پیدائش ظاہر کرنا، ہم اس کی بالکل حمایت نہیں کرتے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ ہے جن کی شان میں رب نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ کسی غیرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جناب صدیق اکبر پر ان الفاظ میں بھونکنے کی کوشش کرے کہ انہوں نے سیدہ پاک کے حق میں زیادتی کی تھی، ان پہ ظلم کیا تھا باغ فتح کو لے کے، یا اس قسم کے معاملات میں امت کو الجھانے کی کوشش کرے۔ یہ سارے تبرہ بازی اور ان پہ الزامات ہیں، کیونکہ وہ ہستی وہ ہے جن کی شان رب بیان فرما رہا ہے، جن کی شان میں رب قرآن کی آیتیں نازل فرمائے، ان کی شان میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت سے ایک آخری بات، کیونکہ آج یوم عرس ہے آپ کا، ان کی سیرت سے ایک آخری مدنی پھول یہ بھی لیتے جائیے۔ مسند الفردوس کتاب کا نام ہے، فتاوی رضویہ میں بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند الفردوس کے حوالے سے ہی اس کو نقل فرمایا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے مؤذن نے اذان دینا شروع کی۔ جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ حضور دیکھ رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ جیسے میرے صدیق نے کیا ہے۔ کیا کیا تھا صدیق نے؟ حضور کا نام سن کر چوما تھا۔ فرمایا جیسے میرے صدیق نے کیا ہے، جو کوئی ایسے کرے وہ میری شفاعت کا حقیقی حقدار بن گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی۔ انگوٹھے چومنا حضور کا نام سن کر حضور سے محبت کی نشانی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ چوما کریں اور اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر خوش ہوا کریں کہ یہ انگوٹھے چوم کے ہم سرکار کی شفاعت کے حقدار بن رہے ہیں، جناب صدیق اکبر کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔